بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت اور دوزخ زمین پر۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان فرمایا کہ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو بحالت نماز دیکھا کہ کسی چیز کے لینے کا قصد فرماتے ہیں، پھر پیچھے ہٹتے دیکھا۔ فرمایا، میں نے جنت کو دیکھا اور اس سے ایک خوشہ لینا چاہا، اور اگر لے لیتا تو جب تک دنیا باقی رہتی تم اس سے کھاتے، اور دوزخ کو دیکھا اور آج کے مثل کوئی خوفناک منظر کبھی نہ دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ اکثر دوزخی عورتیں ہیں۔ عرض کی، کیوں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ کفر کرتی ہیں۔ عرض کی گئی، کیا اللہ تعالی کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ فرمایا، شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کا کفران کرتی ہیں۔ اگر تم اس کے ساتھ عمر بھر احسان کرو، پھر کوئی بات بھی خلاف مجاز دیکھے، فوراً کہے گی، میں نے کبھی کوئی بھلائی تم سے دیکھی ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ جنت اور دوزخ کا زمین پر آ جانا ممکن نہیں، جیسے کہ حدیث مذکور سے بظاہر مفہوم ہو رہا ہے، کیونکہ جنت کی وسعت کے بارے میں قرآن کریم کا ارشاد ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑان میں سب آسمان و زمین آ جائیں، پرہیزگاروں کے لیے تیار رکھی ہے۔ جب جنت اتنی بڑی ہے کہ اس کی چوڑان میں سارے آسمان اور زمین سما جائیں، تو وہ زمین میں کس طرح سما سکتی ہے، اور اس کا زمین پر آ جانا کس طرح ممکن ہے؟ کیونکہ چھوٹی چیز بڑی چیز میں آ سکتی ہے، اور بڑی چیز کا چھوٹی چیز میں سمانا ممکن نہیں۔ نیز جب جنت کی چوڑائی اس قدر ہے کہ اس میں آسمان اور زمین سما جائیں، تو اس کی لمبائی اس سے کہیں زیادہ ہوگی، اس لیے کہ عموماً چوڑائی سے لمبائی زیادہ ہوا کرتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ جنت آسمان میں ہے یا زمین میں؟ آپ نے فرمایا، کون سی زمین اور کون سا آسمان ایسا ہے جس میں جنت سما سکے؟ لوگوں نے عرض کیا، پھر جنت کہاں ہے؟ ارشاد فرمایا، آسمان کے اوپر اور عرش الہی کے نیچے ہے۔ لہٰذا حدیث مذکور سے یہ سمجھنا اس وقت جنت اور دوزخ زمین پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئی تھی، درست نہیں۔ اسی طرح دوزخ بھی زمین سے بہت ہی زیادہ بڑی ہے۔ اس کی وسعت کا یہ عالم ہے کہ کمزور ترین کافر کا مقام اس میں دنیا سے 10 گنا سے بھی زیادہ وسیع ہوگا۔ جب ایک کافر کا مقام دوزخ میں اتنا بڑا ہے تو پوری دوزخ کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ یہ سب سوالات تھے، اب ان کا جواب ملاحظہ فرمائیں۔ جواب، بے شک جنت اور دوزخ زمین سے بہت زیادہ بڑی ہیں، لیکن اللہ تعالی اس بات پر قادر ہے کہ موجودہ زمین کے جس گوشے کو چاہے اتنا وسیع فرما دے کہ وہ دونوں اس میں آ جائیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر ممکن چیز پر قادر ہے۔ اس کی صورت صوفیاء کرام اور علماء شریعت نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں قبض اور بسط 2 صفتیں ہیں، جن کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو قابض اور باسط کہا جاتا ہے۔ جیسے
صفت قدرت کے اعتبار سے اس کو قادر اور صفت علم کے اعتبار سے اس کو عالم کہتے ہیں۔ بڑی سے بڑی چیز پر اگر صفت قبض کی تجلی فرمائے تو وہ چھوٹی سے چھوٹی ہو جائے، اور چھوٹی سے چھوٹی چیز پر صفت بسط کی تجلی فرمائے تو وہ بڑی سے بڑی ہو جائے۔ چنانچہ علماء طریقت نے بیان فرمایا کہ اگر اللہ تعالی عرش اعظم پر صفت قبض کی تجلی فرما دے تو وہ اتنا چھوٹا ہو سکتا ہے کہ سوئی کے ناکے میں سما جائے، اور اگر سوئی کی نوک پر صفت بسط کی تجلی فرما دے تو وہ اتنی بڑی ہو سکتی ہے کہ عرش اعظم میں نہ سمائے، حالانکہ عرش اعظم تمام جسموں سے بڑا ہے۔ اسی اصل کے پیش نظر حدیث میں وارد ہوا کہ مومن کی قبر میں حد نظر کشادگی کر دی جاتی ہے، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قبریں قریب قریب ہوتی ہیں، پھر بھی اتنی کشادگی کا سبب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قبر پر صفت بسط کی تجلی فرما دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ قبر تحد نظر کشادہ ہو جاتی ہے۔ اس طرح واقعہ مذکور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیش نظر حصہ زمین پر صفت بسط کی تجلی فرما دی تھی، جس کے باعث وہ حصہ زمین اتنا کشادہ ہو گیا کہ اس میں جنت اور دوزخ دونوں آ گئیں۔ کیونکہ بعض روایتوں میں یہ الفاظ وارد ہیں، رأیت الجنت والنار فی عرض ھذا الحائط، میں نے جنت اور دوزخ کو اس دیوار کے گوشے میں دیکھا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فی الحقیقت جنت اور دوزخ ہی کو اس دیوار کے گوشے میں دیکھا تھا۔ اس لیے حدیث مذکور کو بھی مستورہ بالا ظاہری معنی پر محمول کیا جائے گا، بلکہ ہر آیت اور حدیث کو ظاہری معنی پر محمول کرنا واجب ہے، بشرطے کہ ان ظاہری معنی کے مراد ہونے سے کوئی محال لازم نہ آئے، اور یہاں پر کوئی محال لازم نہیں آتا، بلکہ یہ چیز از قبیل ممکنات سے ہے جس پر اللہ تعالیٰ کو قادر ماننا واجب ہے، ورنہ صفت قدرت کا انکار لازم آئے گا، جس کی وجہ سے ایمان بھی ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ اسی قسم کی باتوں سے ابلیس بے علم عابدوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔